आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज मौलाना मोहम्मद अकरम कासमी की क़यामगाह पर एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया। ये ताज़ियती मजलिस हिंदुस्तान की माए नाज हस्ती बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर के मुफस्सिर व मुहद्दिस, मुफक्किर व मुहक्किक और दरवेश सिफत इंसान हजरत मौलाना मुफ्ती फैजुल वहीद कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सानह इर्तिहाल पर मुनक्किद की गई, जिसमें जिला राजौरी के बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद थे, जिसमें मौलाना शमसुद्दीन कासमी साहब ने सदारत के फराइज अंजाम दिए और इसमें मौलाना मोहम्मद अकरम कासमी के अलावा मौलाना अब्दुल रहीम खाकी और दीगर उलमाए कराम ने ताज़ियती कलमात पेश किए। इस मजलिस में मौलाना शमसुद्दीन कासमी, मौलाना अकरम कासमी, मौलाना अब्दुल रहीम खाकी, प्रोफेसर M.K. वकार, मौलाना अबरारुल हक कासमी, मौलाना मुख्तार नदवी, मौलाना मोहम्मद रफीक कासमी, मौलाना जुबैर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन कासमी, मौलाना शब्बीर अहमद कासमी, कारी मोहम्मद शब्बीर, मौलाना मकसूद अहमद, मौलाना नूर अहमद, हाफिज मोहम्मद शब्बीर, कारी मोहम्मद तैयब, हाफिज मोहम्मद तारिक और मौलाना शौकत हुसैन वगैरह ने शिरकत की। रहमानिर्रहीम। आज की ये मजलिस ताज़ियती मजलिस है। हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती फैजुल वहीद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु के सानिया इर्तिहाल पर जिला राजौरी के उलमाए किराम की ये मजलिस उनके ताई, उनके रिश्तेदारों के ताई ताज़ियत के सिलसिले में ये बुलाई गई है। हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती फैजुल वहीद साहब एक तहरीक का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, एक जमात का नाम है। उनकी खिदमात रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो रहती दुनिया तक याद की जाएंगी। हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती फैजुल वहीद साहब 1964 में दोदासन बाला के गांव में पैदा हुए और उसके बाद इब्तदाई तालीम एक प्राइमरी स्कूल के अंदर हासिल की और फिर जब दीनी तालीम की तरफ उनका रुख हुआ तो उन्होंने मदरसा काशिफुल उलूम थन्ना मंडी के अंदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना आबिद हुसैन साहब रहमानी दामत बरकातुहुम से इब्तदाई किताबें पढ़ी और फिर दारुल उलूम देवबंद के अंदर तशरीफ़ ले गए। दारुल उलूम देवबंद में आने से पहले जान सेठ एक मदरसा था, उस मदरसे में उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ करने के बाद वो दारुल उलूम देवबंद के अंदर तशरीफ़ लाए और दारुल उलूम देवबंद एशिया की एक अजीम यूनिवर्सिटी है, एक तहरीक है, एक ऐसी तहरीक है जो सारी दुनिया के अंदर जो है मशहूर है। दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा किराम से, जय्यद असातिज़ा किराम से उन्होंने उलूम दीनिया की तकमील की और मुफ्ती का कोर्स करने के बाद फिर MA उर्दू किया आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जब वापस तशरीफ़ लाए और मदरसा अशरफुल उलूम महल्ला जुलाका में बहैसियत मुदरिस काम शुरू किया और वहीं से बठिंडी जो रियासत जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा है, जम्मू के अंदर बठिंडी का मकाम जो है इस वक्त एक मुमताज़ हैसियत रखता है। और उस दौर में बठिंडी जो था वो एक गांव था, एक दूर दराज का पछड़ा हुआ गांव था। उस पछड़े हुए गांव के अंदर एक ज़मीन का किता उन्होंने हासिल किया और उस किते पर जो है मदरसा मरकजुल मारिफ के नाम से एक इदारे की बुनियाद डाली। उनके साथ बुनियादी तौर पर हज़रत मौलाना कारी जमालुद्दीन साहब और हज़रत हाफिज नज़ीर अहमद साहब मरहूम, ये तीन साथी थे और इन सब के रूए रवा
حضرت اقدس مولانا مفتی فیض الوحید صاحب دامت رحمت اللہ علیہ تھے. انہوں نے جب جموں کے اندر اس ادارے کی بنیاد ڈالی چاروں طرف سے مخالفتیں کھڑی ہو گئیں اور جموں جیسے شہر کے اندر جہاں علم کا نام نہیں تھا، جہاں لوگ اپنے گھروں کے اندر ایک طرف تاجکے کے اندر قرآن پاک رکھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے دوسرے تاکچے میں بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، ایک طرف قرآن پاک کی اگر تلاوت کی توفیق ہوتی تھی تو دوسری طرف ان بتوں کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں مرکز المعارف بٹھنڈی کا قیام جو تھا وہ مفتی صاحب کی دور اندیشی اور مفتی صاحب کی دین کے تئیں ایک تحریک کی بنیاد ڈالنا تھا. اور الحمدللہ مختصر مدت کے اندر حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرکزہ نے ریاست جموں کشمیر میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا، اپنا ایک نام پیدا کر لیا. انہوں نے جہاں دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا وہیں تصانیف کا سلسلہ بھی جو ہے اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور گوجری زبان جو ریاست جموں کشمیر کا ہر تیسرا آدمی گوجری زبان بولتا ہے، اتنی بڑی تعداد کے جو لوگ تھے، اتنی مشہور زبان جو تھی وہ قرآن سے دور تھی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے سے دور تھی. حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نے قرآن پاک کا گوجری میں جو ترجمہ مولانا عابد حسین رحمانی صاحب نے کیا ہوا تھا، اس ترجمے کو سامنے رکھ کے اور اس کی جو تفسیر فرمائی مولانا مفتی فیض الوحید صاحب مفسر قرآن کے نام سے جانے جانے لگے. اور یہ گوجری زبان جو تھی یہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر اس کی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی، اس لیے کہ یہ زبان قرآن پاک کے ساتھ جڑ گئی. یہ کارہائے نمایاں جو انجام دیا یہ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اسی دوران میں ان کا خطابت کے میدان کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا لوہا منوایا. پوری ریاست کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بہت سارے مدارس میں، ہندوستان کے بہت سارے جلسوں میں حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب تشریف لے جاتے اور اپنی دھویں دار جو خطابت تھی اس کا لوہا منواتے. اسی طرح سے وہ اپنے ساتھیوں کو اس قافلے کو جوڑتے جوڑتے انہوں نے ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی. اور نہ صرف مسلمانوں کے اندر بلکہ برادران وطن کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو اسلام کے تئیں نفرت تھی، جو اسلام کے تئیں بغض تھا، مسلمانوں کے تئیں جو عناد تھا، اس کو دور کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نے اہم رول ادا کیا اور ان لوگوں کے درمیان اسلام کا تعارف کروایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کے طور پر ان لوگوں کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان میں سے بیشتر لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر جو ہے اس قافلے کے اندر وہ شامل ہو گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نے بلا لحاظ مسلک، بلا لحاظ جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیش کیا اور بنی نوع انسان کو انہوں نے مخاطب کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا جو کارنامہ انجام دیا اس کی مثالیں خال خال ہی ملتی ہیں. یہ دور جو چل رہا ہے انتہائی سخت ترین دور ہے. اس دور کے اندر جہاں ساری دنیا جو ہے ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہے اور ساری دنیا کے علماء، حفاظ، طلبہ سارے دعائیں کر رہے ہیں، بزرگان دین دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ناراضی کو دور فرما دے اور اللہ امت مسلمہ پر اور بنی نوع انسان پر رحم فرما دے اور اس وبا سے جو ہے رب العالمین پوری انسانیت کو محفوظ فرما دے. اس وبا کے اندر
بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مفکر، بہت سارے دانشور، یہاں تک کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر 42 سے زیادہ پروفیسر جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے. دارالعلوم دیوبند کے اور دیگر اداروں کے بہت سارے علماء کرام جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب کے ثانیہ ارتحال پر ضلع راجوری اور ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا آدمی، ایک عظیم انسان جس نے قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، جس نے ریاست جموں کشمیر کے انسانوں کو ان کے رب سے ملانے کا کام کیا تھا، ان کے رب سے ملانے کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ آدمی آج ہمارے درمیان نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ضلع راجوری چونکہ وہ یہاں کے، یہ ضلع جو ہے ان کا آبائی ضلع ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو باقی ساری جگہوں کے بنسبت زیادہ جو ہے ان کے جانے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اور ریاست جموں کشمیر کے ممتاز علماء کرام نے ان کے لیے تعزیتی پیغام جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کے دیگر کارہائے نمایاں کے ساتھ ساتھ جو اہم کارنامہ تھا، جو سب سے بڑا کارنامہ تھا، وہ یہ کارنامہ تھا کہ ان کے ساتھ پڑھا لکھا طبقہ، ان کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے راہ پر چلنے والے جو نوجوان تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز اور اسی طرح سے جدید حضرات جو تھے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ان کی وجہ سے وہ قرآن سے جڑے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ جڑے تھے، آپ کی سنت کے ساتھ جڑے تھے، آپ کے طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور مفتی صاحب کے چلے جانے پر جو ہے ریاست جموں کشمیر کے 3 سابق وزرائے اعلیٰ نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، جہاں دیگر بڑی شخصیات جو تھی ریاست جموں کشمیر کی نہیں بلکہ پورے ملک کی شخصیات، پڑوسی ملک کی بڑی شخصیات نے ان کے تشریف لے جانے پر جو ہے تعزیت کا اظہار کیا. ہم سارے لوگ ضلع راجوری کے بسنے والے یہ علماء کرام آج حضرت مفتی صاحب کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کی گئی اور ان کے پسماندگان کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے یہ جماعت، یہ جو افراد ہیں یہ ان کے ساتھ دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کا نعم البدل جو ہے وہ امت کو عطا کرے، بالخصوص ضلع راجوری کو ان کا نعم البدل اللہ عطا کرے. اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے اور پوری ملت اسلامیہ جو اس وقت ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، ان کے ورثہ کے ساتھ تعزیت کر رہی ہے، اللہ رب العالمین اس سارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور خاص طور سے ان کا جو مشن تھا، ان کا جو کام تھا، انہوں نے جو محنت کی ہے، وہ جس تحریک کو لے کر چلے ہیں، اللہ رب العالمین اس تحریک کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، جو بھی آدمی پیدا ہوا اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کی موت تو ہر آدمی کو آنی ہے، مگر وہ اس قسم کے ہر آدمی کی موت، ہر عالم کی موت، پوری دنیا کی موت ہوتی ہے، مگر اس میں یہ ہماری جموں کشمیر کی تاریخ کا یہ دوسرا واقعہ ہے کہ سب سے پہلے میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیری زبان میں تفسیر بیان القرآن لکھی اور گوجری زبان میں حضرت مولانا مفتی عبدالغنی اظہری کے دادا عبدالحلیم صاحب نے
कुछ एक लिखा था मसला, मगर वो कोई पारे चंद तो फिर वो पूरे ना हो सके। हमारे पड़ोसी मुफ्ती विलायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तफसीर विलायत के नाम से वहाँ पड़ोस वाले मुल्क में जाने के बाद में अशार के अंदर 2 पारे क्या मंजूम लिखे थे। एक की तो खैर तबात शायद हुई या नहीं, मगर एक पारा जो पाराए अम है वो हमारी नज़र से गुजरा। अशार में मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी शुरू में ऐसे फ़ोन से बात की थी, तो चंद अशार उन्होंने मुझसे सुने थे, वो वहाँ नकल भी किए हैं। सूरह लहब के लिए मुफ्ती विलायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीर करते हुए अशार में लिखा, दोवें हाथ अबू लहब दे आए विच तबाही, रौंदा ते फरियादा करदा फड़िया गजब इलाही, नहीं बचाया उसदे ताई माल असबाब कमाई, अबू लहब दी औरत नारी हर दिल कंडे लावे, जिस रस्ते थी हजरत गुजरन उथे आन बिछावे। तो इस वाक़े की खबर खुदा ने इस तरह फरमाई, दाखिल होगी दोज़ख के अंदर धरते भरी उठाई। तो ये गोजरी ज़ुबान के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क में तो मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब केकी और मौलाना मुफ्ती मौलाना अब्दुल रहीम नदीम फाज़िल देवबंद गुहाड़ी साबिर आफाकी के बड़े भाई जो थे। बहरहाल ये सबसे छोटे मुखलिस वजदानी हैं, और जो साबिर आफाकी के बड़े भाई मुफ्ती मौलाना अब्दुल रहीम नदीम, उन्होंने पूरा तर्जमा किया था। तो अब ये नहीं मुझे मालूम हो सका कि पहले मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब ने लिखा है या पहले उन्होंने लिखा, मगर हमारी रियासत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ये सेरा पहले मुफ्ती मौलाना आबिद हुसैन रहमानी ने इसका तर्जमा किया और मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब ने उसकी तफसीर लिखी। और जेल में जब उनको मुलाकात करने के लिए गया तो मेरे ज़रिए से ही पैगाम भेजा कि वो मौलाना आबिद साहब ने तर्जमा किया था, वो किसी तरीके से मेरे तक पहुंचा दो, मैं उसकी तफसीर लिखी। उन्होंने वहाँ रहते हुए ये तफसीर लिखी। उसमें उसके बाद में मौलाना मोहम्मद अमीन खान को बहनाल वाले हैं, उन्होंने भी लिखा। फिर दूसरे लोगों ने, बहुत सारों ने क्या लिखा, मगर सबसे पहले जो है गोजरी ज़ुबान में तफसीर, ये जैसे कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब ने अभी बतलाया कि जम्मू कश्मीर रियासत का हर तीसरा आदमी जो है वो गोजरी ज़ुबान बोलने वाला है। इतनी बड़ी तादाद कुरान की तालीम से महरूम थी, अपनी ज़ुबान को दिलचस्पी से लोग पढ़ते भी हैं। तो मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब ने बहरहाल हर ज़माने में लोग काम करते हैं और करते रहेंगे। मुफ्ती साहब की एक गांव की, एक इलाके की, एक ज़िले की, एक रियासत की, एक मुल्क की ही मौत नहीं है, बल्कि ऐसे लोग तारीख में बहुत कम पैदा होते हैं कि जिनकी को सदियों लोग रोते हैं। कहते हैं, किसी ने क्या ही खूब कहा है, मौत वो है कि जिसका ज़माना करे अफसोस, यूं तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए, दुनिया में जो भी आया है उसने मरना ही है। मगर हजरत मुफ्ती साहब का जनाजा पढ़ने का मौका मिला, आखिरी बात कह के ख़त्म कर देता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने शायद फरमाया था, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम कि क्यों मर गायब आयत तबसम बर रबे ओस। तो दुनिया को झंझोड़ कर जगा कर हम सबको ये दावत देकर चले गए कि मेरा ये जो मिशन है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने कुरान अपना इसीलिए भेजा है, नबी पाक हमें यही चीज दे करके ये
جو پیغام ہے اس کے اوپر ہی ایمان والوں کو مسلمانوں کو جینا چاہیے اور علماء کرام کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، انہوں کے درجات بلند ہوئے. حضرت مفتی فیض الوحید صاحب جو بڑے عالم تھے، بڑے دانشور تھے، مفسر قرآن کے نام سے اور مفتی کے نام سے ملک کے پورے طول و عرض میں معروف و مقبول تھے. 1 جون کو وہ ہم سے جدا ہو گئے. پوری جموں کشمیر خون کے آنسو رو رہی ہے اور پورے ملک میں، ہندوستان میں چونکہ تعزیتی مجلسیں ہوئیں. میں مشکور ہوں آپ کا، زی نیوز کا بھی، زیڈ نیوز کا بھی میں مشکور ہوں. آپ زیڈ نیوز ہیں، میں زیڈ نیوز کا بھی مشکور ہوں، اور خاص کر مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب کا کہ جنہوں نے رجوری پونچھ کے علماء اکرام کو اور کچھ ادیبوں کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پروفیسر لال حسین صاحب جو ہیں وہ بھی میرے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا شمس الدین صاحب یہاں تشریف لائے جو بڑے عالم دین ہیں. حضرت مولانا عبدالرحیم خاکی صاحب جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے، اور کتنے ہمارے جو ہیں علماء جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں بلائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اتنا بہترین انتظام کیا گیا، اور اس پہ یہ ہے کہ سب نے یہ پیغام دیا کہ وہ چونکہ ایک بڑی علمی ادبی شخصیت تھی، ان کے قد کا اس وقت ہمیں کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، اور انہوں نے جو کام چھوڑا، جو بھائی چارے کا، جو امن کا، جو سلامتی کا، جتنے وہ مسلمان بھائیوں میں مقبول تھے اتنا ہی آپ نے بات یہ ہے کہ ہندو اور سکھ بھائیوں میں مقبول تھے. جموں شہر میں ہندو سکھ بھائی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور بات یہ ہے کہ وہ جو محبت کا، امن کا، بھائی چارہ کا جو پیغام وہ دے کر چلے گئے، یہ بڑا عظیم پیغام تھا. اس پیغام کو ہم نے آگے لے جانا ہے، اور اسلام کے صفا کی اور عالمگیر پیغام کو جو محبت کا پیغام ہے یہ ہر انسان تک پہنچانا ہے، تاکہ کل جب اللہ ہم سے نہ پوچھے کہ آپ نے اپنے پڑوس والے کو، اپنے ساتھی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے والے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کیوں نہیں کرایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کا راستہ کیوں نہیں بتایا، یہ بڑی بات تھی. میں ایک بار پھر زیڈ نیوز کا بھی مشکور ہوں اور مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ جو مجلس منعقد کی. چونکہ ہر جگہ تعزیتی مجلسیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا تو یہاں حق تھا کہ یہیں سے وہ سپوت پیدا ہوا تھا، اسی رجوری سے، یہاں کے گاؤں دوداسنبارہ سے، کہ جس نے پوری دنیا میں اپنے علمی اور ادبی اس خزانے سے بات یہ مستفید کیا، لوگوں کو اپنی روشنی سے منور کیا. تو اب اللہ سے دعا ہے کہ ایسے لوگ اور بھی پیدا ہوں اور اس طرح کی تعزیتی مجلسیں ضرور منعقد ہوں.